السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں آپ کے دل اس بات پر مطمئن ہو کر کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخش دے گا، ہر گناہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بات 100% دیکھیے یہ بات تو 100% حقیقت ہے، حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بخش دے گا۔ مگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میں نا انصافی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، میں ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیتا ہوں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، خود فرماتا ہے کہ میں ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا بدلہ پورا دوں گا، تو آپ کو اس چیز کا خوف نہیں آتا؟ اس چیز سے آپ ڈرتے نہیں کہ وہ آپ سے بدلہ لے گا پھر آپ کو بخشے گا؟ بے شک اس کی رحمت، وہ رحیم ہے، مگر وہ ٹائم، وہ وقت جب آپ کو گرینڈ کیا جائے گا اس کا کیا؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مطلب آپ اللہ کی محبت تو مانگیں مگر اللہ کی نافرمانیوں میں کیے گئے گناہوں، ظلم و زیادتیوں اور ناانصافیوں کو بھول جائیں کہ اللہ آپ کو ان کا بدلہ نہیں دے گا۔ اللہ اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیے، اس طرح کہ اس کے غیظ و غضب سے ڈریے اور اس کی رحمتوں سے اپنے آپ کو معطر کرتے جائیے۔ یہ نہیں کہ آپ ظلم کرتے جائیں اور آپ کہیں اللہ رحیم ہے، بخش دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ ناانصافیاں کرتے رہیں اور آپ کہیں اللہ رحیم ہے، بخش دے گا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آپ ناانصافیاں کریں، دوسروں کے حق ماریں اور آپ کہیں اللہ بڑا رحیم ہے، وہ بخش دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کی حکم عدولیاں کر رہے ہیں، آپ اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کو اس نے صاف الفاظ میں اپنے قرآن پاک کے ذریعے سے پہنچا دیا ہے کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا کیونکہ تیرا رب ظالم نہیں ہے، میں ناانصافی پسند نہیں کرتا کیونکہ تیرا رب ناانصاف نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے یہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا کرتے ہوئے خود کو اس کے غیظ و غضب سے انکاری ہو جائیں، اس کے غصے سے انکاری ہو جائیں؟ کیوں آپ گناہوں پر گناہ کرتے جائیں، گناہوں پر گناہ کرتے جائیں، اللہ کو، اس کے قرآن کو جھٹلاتے جائیں اور اس چیز میں نفس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ کرتے رہو وہ رحیم ہے، بخش دے گا؟ آپ کے نفس نے آپ کو کتنا مبتلا کر رکھا ہے مطمئن کر کے اپنے آپ ہی کے خساروں میں۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو پلٹ آؤ، مجھ سے توبہ کرو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ احساس ہو جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، تو پلٹ آئیے۔ رحمتیں اور کرامتیں رب کی انہی کے لیے ہیں جو پلٹ آئیں، یہ نہیں کہ گناہ کرتے ہوئے گناہ کرتے جائیں اور بس یہی کہتے جائیں کہ اللہ رحیم ہے، بخش دے گا۔ اس کی رحمتوں سے مایوس مت ہوں، اس کی رحمتوں کی طرف پلٹ آئیں، اس کے غیظ و غضب سے انکاری مت ہوں، اس کے غیظ و غضب کو مت جھٹلائیں، مت ان باتوں سے خود کو غافل کریں کہ اس کا غیظ و غضب اس کی نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ بہرحال ہے۔ رحمتیں تو ان کے لیے ہیں جو جان جائیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے ظلم ہو گئے، ہم سے زیادتیاں ہو گئیں، ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی، تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹیں، حقیقی اور سچے دل سے توبہ کریں۔ تو رحمتیں ان کے لیے ہیں، کرامتیں ان کے لیے ہیں، بخششیں ان کے لیے ہیں۔
کرتے رہنا اور کہنا اللہ بخش دے گا، تو بخش تو وہ دے گا ہی آپ کو، کیونکہ بخشنے کا اس کا وعدہ ہے، مگر اس کا غیظ و غضب تو آپ کو ایک مرتبہ گرینڈ کرے گا ہی نا۔ اس گرینڈر سے ڈر نہیں لگتا آپ کو، اس گرینڈر سے خوف نہیں آتا آپ کو؟ آپ نے اللہ کے غیظ و غضب کو کیا اتنا معمولی سمجھ لیا ہے؟ آپ نے اللہ کے غیظ و غضب کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔